ایسی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیزان محترم، ماہ اذا کا چاند نمودار ہو چکا ہے. گزشتہ سال روز عاشور ہم نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار اگر زندہ رہے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ماتم ہے. تو پروردگار عالم نے عزائے حسین اور فرش عزا بچھانے کے لیے 1 سال اور ہماری حیات کو بڑھا دیا. اس کے صدقے میں جو حیات ملی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حیات کو اسی کے نام وقف کر دیں جس کے نام ہمیں یہ حیات ملی ہے. وہ عظیم مقصد اور وہ عظیم ہدف عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے. عام طور سے لوگ سال کی ابتدا خوشیوں سے کرتے ہیں،
لیکن ہم اپنے سال کی ابتدا غم سے کر رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ وہ غم ہے جو انسان کو ساری خوشیاں عطا کرتا ہے. یہ غم انسان کی حیات کی دلیل، یہ غم انسان کی زندگی کی دلیل ہے، اور اسی سے انسان کی حیات اور انسان کی زندگی کو پہچانا، پرکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، اس کے دل میں تڑپ نہیں. جب دل میں گرمی پیدا ہوتی ہے، جب دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جب خون ابلنے لگتا ہے تو آنکھ سے آنسو گرتا ہے. تو یہ آنسو انسان کی حیات اور انسان کی زندگی کی دلیل ہے. ہم سال کے پہلے مہینے میں، پہلی رات میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی حیات کی تو دعا نہیں کرتے. جب یہ چاند دیکھتے ہیں تو اولاد فاطمہ کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں. پروردگار عالم ہم کو توفیق دے کہ ہمیں اس سال ماہ اذا میں فرش اذا کا حق ادا کر سکے. جس طرح مولا کائنات نے دعائے کمیل میں دعا کی ہے، یا ربی یا ربی یا ربی قوّ علی خدمت کا جوارحی. بارگاہ پروردگار میں علی نے دعا کی کہ پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تیری خدمت کے لیے میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے. تو ہم وہی دعا بارگاہ حسین میں کریں گے کہ مولا یہ توفیق ہمیں مل جائے آپ کی بارگاہ سے، ہمارے اعضاء و جوارح میں وہ مضبوطی آ جائے کہ ہم فرش اذا کا حق ادا کر سکیں. امید ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں حیات دی ہے، ہم اس حیات کو حسین کے نام وقف کریں گے. اجماعی طور پر بر محمد و آل محمد صلوات. گفتگو کا آغاز ہم اس عنوان سے کریں گے انشاءاللہ. جو اس سال ہم نے موضوع سوچا ہے آپ سے خطاب کرنے کے لیے، وہ موضوع ہے صفات اہل بہشت. عام طور سے جو ذہنوں میں بات ہے وہ یہ کہ جنت اور بہشت ہمیں میراث میں ملی ہے، لیکن اس کانسیپٹ کے لیے قرآن اور اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ کیا جنت میراث میں ملنے والی شے ہے یا انسان کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ ہم آیات قرآن اور روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذیل میں یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور وہ کن صفات کے مقابلے میں ہمیں جنت عطا کرتا ہے. تو کل سے ہم اس موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تو آج کی مجلس میں تمہیدی طور پر یہ پیغام میں آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عزاداری کے بقا کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں. دنیا میں کئی انقلاب وجود میں آئے، کئی ریولیوشنز آئے دنیا میں، لیکن ان ریولیوشنز و انقلابات ختم ہو گئے، ان کے اثرات ختم ہو گئے. ان کے ماننے والوں نے اس انقلاب کو بھلا دیا. لیکن ایک انقلاب جو ہمارے درمیان موجود ہے، جو ہر سال گزرتا جا رہا ہے، اس انقلاب میں تازگی آتی جا رہی ہے. لوگوں میں جوش بڑھتا جا رہا ہے. عزاداری کے بنسبت لوگوں کا شوق اور رغبت بڑھتی جا رہی ہے. لوگ خرچ کرنے سے نہیں گھبراتے، لوگ سفر کرنے سے نہیں گھبراتے، لوگ اپنی پریشانی بھول جاتے ہیں، لیکن کربلا کے انقلاب کو یاد رکھتے ہیں. تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس انقلاب کی بقا کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں یہ انقلاب باقی رہ گیا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر انسان اس کو سمجھ لے تو اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. عزیزوں، کئی اسباب ہمارے علماء کرام نے بیان کیے کیوں یہ انقلاب کربلا باقی ہے آج تک، کیوں عزاداری باقی ہے. سب سے پہلی وجہ جو ہمارے علماء نے بیان کی وہ یہ
کہ عزاداری اور انقلاب کربلا اسیران کربلا کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جو بھی انقلاب وجود میں آتا ہے، انقلاب برپا کرنا آسان ہے، اس انقلاب کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا مشکل ہے۔ لیکن انقلاب کربلا کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ کہ انقلاب کے پیغام کو حسین نے دیا دشت کربلا سے، اور اس کربلا کے پیغام کو زینب و سجاد نے ساری دنیا تک پہنچایا۔ عام طور سے 1400 صدیاں گزرنے کے بعد جب ہم انقلاب کربلا کے مصائب کو سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت نے جو کرم ہم پر کیا وہ کرم یہ کہ پانچویں امام فرماتے ہیں ہمارے مصائب کو ہم نے کھل کر کبھی نہیں بتایا۔ آپ کو بتائیے کہ میں اپنے انداز میں گفتگو کروں، اہل بیت نے کبھی بھی تاریخ میں جو کربلا میں مصائب ہوئے ہیں ان کو تفصیلی طور پر اہل بیت نے نہیں بتایا ہے۔ ہمارے پاس کوئی مصائب کی کتاب جو اہل بیت نے لکھی ہو وہ نہیں ہے۔ صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس ہے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، امام سجاد کے خطبات ہمارے پاس ہیں، آپ کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں، لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں اہل بیت کے مصائب لکھے ہوں، وہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے۔ جبکہ 2 امام دشت کربلا میں موجود تھے، ایک چوتھے امام اور ایک 5ویں امام، دونوں نے کربلا کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اماموں نے مصائب کی کتاب نہیں لکھی۔ صحیفہ سجادیہ کی کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس دعا میں امام نے کربلا کے مصائب کو پڑھا ہو۔ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو 5 امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ اگر ہمارے سارے مصائب کو جان لیتے تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی روح پرواز ہو جاتی، ان کی زندگی اور ان کی حیات کی بقا کے لیے ہم نے مصائب پر پردہ ڈال دیا، اور جتنے مصائب ہمارے پاس ہیں وہ دشمنوں کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں۔ حمید بن مسلم حسین کا راوی نہیں ہے، یزید کا راوی ہے۔ حسین بن نمیر حسین کی طرف کا راوی نہیں ہے، یزید کی طرف کا راوی ہے۔ انہوں نے جو مصائب بتائے ہیں وہ مصائب ہمارے پاس ہیں، اللہ کچھ روایتیں کچھ حدیثیں ہمارے پاس نقل ہوئی ہیں، ان حدیثوں کے تحت ہم مصائب کو بیان کرتے ہیں۔ تقاضا یہ تھا، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، تقاضا یہ تھا کہ کربلا کی مصیبت کے بعد زینب و سجاد کربلا کی مصیبت میں اتنے گر جاتے کہ وہ پیغام کربلا کو بھول جاتے، پیغام کربلا کو بھول جاتے، اتنے مصائب تھے۔ اگر کسی بھی مرد یا کسی بھی خاتون پر اتنے مصائب آتے تو وہ اپنی زندگی کو بھول جاتے چہرہ صد میں پیغام کربلا، لیکن دشت کربلا کے پیغام کو زینب و سجاد نے صبر کے ذریعے سے دشت کربلا سے اٹھایا۔ ہمارے استاد کے بقول کربلا کے پیغام کو زمین پر زینب و سجاد نے گرنے نہ دیا، کہ حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو زینب و سجاد نے پیغام کربلا کو اٹھا لیا، یعنی زمین پر گرنے نہیں دیا، اس پیغام کو اٹھایا۔ اور کربلا کے بعد ان 2 ہستیوں نے 2 قدم زینب نے چل کر 2 قدم سجاد نے اس پیغام کربلا کو کربلا سے کوفہ، جو اسلامی ممالک کا سب سے بڑا شہر تھا کوفہ، اور کوفے سے شام جو ایک دوسرا بڑا شہر تھا بلکہ ایک ملک تھا، وہاں تک کربلا کے پیغام کو پہنچا دیا۔ ساری مصیبتوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، لیکن پیغام کربلا کو صحیح و سالم، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے پیغام کربلا کا پہنچانا اور دوسرا پیغام کربلا کو بچانا۔ اس لیے کہ آج ہم قرآن اس لیے معتبر ہے کہ قرآن کے 2 کام ہوئے ہیں، ایک قرآن کو ہم تک پہنچایا گیا اور دوسرے قرآن کو غلطیوں سے بچایا گیا۔ تو پیغام کربلا کے بھی 2 کام تھے زینب و سجاد کے کندھے پر، ایک پیغام کربلا کو جو تھا ویسے پہنچانا اور اسے غلطیوں سے محفوظ رکھنا۔ جیسے کہ معلوم ہے جہاں جہاں بھی ایک اچھی چیز دیکھی جاتی ہے لوگ اس میں تحریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں مغالطہ، اپنے خیالات، اپنے وہم و گمان اس میں داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ 2 ہستیوں نے کیا کام کیا؟ ایک پیغام کربلا کو بچایا اور دوسرے غلطیوں سے محفوظ رکھا۔ جو ہمارے پاس آج پیغام کربلا ہے دونوں اعتبار سے صحیح و سالم ہے، تو ہر جگہ پر انہوں نے پیغام کربلا کو بچایا۔ تو ایک وجہ جو بیان کی علماء کرام نے وہ یہ کہ اسیران کربلا کی محنتوں کا نتیجہ ہے عزاداری، اسیران کربلا کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ظلم کہتا تھا،
کرو آہ کہ جل جائے جہاں. سید سجاد سے کیا کہہ رہا تھا ظلم دشت کربلا کے بعد؟ ظلم کہتا تھا کرو آہ کہ جل جائے جہاں، صبر کہتا تھا نہیں سید سجاد نہیں. تمہاری ذمہ داری آہ کرنے کی نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو کوفہ و شام تک پہنچانے کی ہے. ان دو ہستیوں نے پہنچایا. اس لیے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں عزاداری شہزادی زینب کی امانت ہے. دیکھیے امانت سیرت کا نتیجہ ہے، سیرت شخصیت کی دلیل ہے. اگر میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے، کردار شخصیت کو نمایاں کر رہا ہے. معصومہ نہیں ہے کہ جن کے کردار کو ہر امام عمل کرے، لیکن شہزادی زینب کے کردار پر ہر امام نے عمل کر کے بتایا اس کی شخصیت کو پہچانو. یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے جس نے عزاداری جیسی نعمت تمہیں دی ہے. تو عزاداری زینب کی محنتوں کا نتیجہ ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی. اپنی نسل کو قربان کر دیا لیکن حسین کے پیغام کو قربان ہونے نہیں دیا. اپنے بچوں کو قربان کر دیا. زینب کی نسل آگے نہیں بڑھی، بتایا آپ کو. اون و محمد جو دونوں بچے تھے حضرت زینب کے، زینب نے قربان کر دیا. زینب کی نسل آگے نہیں بڑھی ہے، لیکن آج تک پردہ غیبت میں امام حسین کی نسل باقی ہے. گویا زینب نے بتا دیا اپنی نسل قربان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن حسین کا جو پیغام ہو ساری دنیا تک پہنچ جائے. یہ نتیجہ ہے زینب و سجاد کی محنتوں کا جو عزاداری ہمارے پاس ہے. پہلا سبب اسیران کربلا کی محنتوں کا نتیجہ. دوسرا سبب امامان معصوم کا کردار اور آپ کی سنت. 35 سال سید سجاد نے گریہ کیا. اور گریہ کا سبب کیا تھا؟ یہ گریہ مظلومیت کا گریہ نہیں تھا، یہ گریہ بزدلی کا گریہ نہیں تھا، نعوذ باللہ. یہ گریہ کسی رسم کی بنا پر نہیں تھا، چلو آج برپا کریں مجلس بیٹھے اور رویا نکل جائے. نہیں، یہ گریہ ایک احتجاج تھا، تاریخ کربلا کو بیان کرنے کا بہترین ذریعہ. اس لیے کہ ہنستے ہوئے بچے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ہنس رہے ہو، لیکن روتے ہوئے بچے سے ضرور لوگ پوچھیں گے کہ رو کیوں رہی ہو. تو جب رونے کو دیکھا جائے گا تو دلیل پوچھی جائے گی، جب دلیل پوچھی جائے گی تو واقعات کربلا بیان کیے جائیں گے. 35 سال سید سجاد نے بازار میں گریہ کیا، مسجد میں گریہ کیا، پانی کو دیکھا تو گریہ کیا، گوسفند کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو گریہ کیا. معمولی بات نہیں ہے کہ 35 سال گریہ کریں. یہاں تک اتنا گریہ کرتے آپ کہ پانی مضاف ہو جاتا. آپ کے شاگرد پوچھتے مولا اتنا گریہ کیوں؟ تب امام بتاتے کہ گریہ کس وجہ سے ہے، کیا ہوا کربلا میں، کیا ہوا کوفے میں، کیا ہوا شام میں. اماموں کی سیرت اور سنت نے عزاداری کو باقی رکھا ہے. سید سجاد پانچویں امام نے وصیت کی کہ بیٹا 10 سال میرے لیے میدان عرفات میں عزاداری برپا کرنا. میدان عرفات میں 10 سال میرے لیے عزاداری برپا کرنا. کیوں؟ جب میدان عرفات میں ساری دنیا سے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں گے، وہاں پر جب لفظ زبان سے نکلے گا یا حسین، تو لوگ پوچھیں گے یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ کیوں فرش تمہیں عزا تم نے یہاں بچھائی ہے؟ کیوں یہاں پر ماتم ہو رہا ہے؟ تب بتایا جائے گا کہ قیام حسین کا مقصد کیا تھا، فرش عزا بچھانے کا مقصد کیا ہے، کیوں حسین نے قربانیاں دی ہیں. سارے اماموں کی سنت یہ، سیرت یہ رہی. یہاں تک کہ 8ویں امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ فرش پر بیٹھتے تھے اور شاعر اور ذاکر سے کہتے تھے کہ وہ ممبر پر جائے، مصائب امام حسین علیہ السلام پڑھے اور لوگ سنیں. حجاب کا انتظام کیا جاتا تھا، پردے کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ لوگ مجالس عزا کو سنیں. جب سنتے تھے، سوال کرتے تھے تو امام بتاتے تھے کہ وجہ کیا ہے کربلا میں انقلاب کا، عزاداری کا مقصد کیا ہے. جب امام بزم میں ہو، کس میں ہمت ہے ممبر پر بیٹھے؟ لیکن امام خود کہتے تھے کہ تم ممبر پر جاؤ، تمہاری زبان سے مصائب سید الشہداء بیان ہو تاکہ لوگ سمجھے کربلا میں کیا گزرا ہے، کیا ہوا ہے کربلا میں. تو 8ویں امام نے اس طرح اپنی روش کو اور اپنے طریقوں کو بتایا. اور 12ویں امام سے تو منسوب زیارت ناحیہ مقدسہ ہے، جو آپ نے سلام کیے ہیں، جو آپ نے مصائب پڑھے ہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا. ایسا لگتا ہے کہ 12ویں امام نے اپنے آنکھوں سے واقعات کربلا کو دیکھا ہے.
ایک مرتبہ انسان پڑھے اپنے محرم کے 10 دنوں میں، ایک مرتبہ انسان زیارت ناحیہ مقدسہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. کیا سلام امام نے کیے، سارے مصائب کو بیان کیا. اگر کوئی سوال کرے گا کیوں مصائب کو بیان کیا جا رہا ہے، عزاداری سید الشہداء کو کیوں بچایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ زندہ رہے. تو دوسری وجہ امامان معصوم کی سنت اور سیرت. تیسری وجہ کیوں عزاداری آج تک باقی ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایک منزل تک ہم پہنچیں گے. کیوں عزاداری آج تک باقی ہے؟ وہ علماء اور مراجع تقلید کا اہتمام. بہت محنتیں کی ہیں، بہت محنتیں کی ہیں انہوں نے، اپنی جانوں کو قربان کیا صرف اور صرف عزاداری برپا کرنے کے لیے. اپنے علم کو قربان کیا، اپنے عہدوں کو قربان کیا، اپنے کمالات کو قربان کیا عزاداری برپا کرنے کے لیے. علامہ بحر العلوم کہتے ہیں وہ مجلس سے خطاب کر رہے تھے، تو جب مجلس ختم ہوئی تو وہ نوجوانوں کے حلقے میں شامل ہو گئے، ماتم کرنے لگے. مرجع تقلید جنہوں نے امام زمانہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہوں نے آخری امام کا دیدار کیا ہے، وہ نوجوانوں کے حلقے میں ماتم کرنے لگے. میں یہی خواہش کرتا ہوں میرے نوجوانوں سے جو عزاداری برپا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی ایک ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری، اجتماعی ذمہ داری، تہذیبی ذمہ داری، وہ ماتم کو عیب نہ سمجھیں. ماتم جزء مجلس ہے، فیشن نہیں ہے. یہ رسم نہیں ہے کہ کوئی ادا کر لے تو کر لے، نہیں. جتنا ہو سکتا ہے جہاں ہم کھڑے رہیں ہمارا ہاتھ ہمارے سینے پر پڑے، یہ عیب نہیں ہے اس میں. تو علامہ بحر العلوم خطاب کر رہے، مجلس ختم ہوئی، ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے نوجوانوں کے ساتھ اپنے ماتم کرنے لگے. آپ مرجع تقلید. شاگرد کہنے لگے ہوتے ہیں نا بھی، جو شاگرد ہوتے ہیں ابھی بھی مدرسوں میں یا اسکولز میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اعتراضات بہت کرتے ہیں، انگلی اٹھانا ان کی عادت ہوتی ہے. ہم آقا تو آپ تو مرجع تقلید ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ماتم کریں. علامہ بحر العلوم نے کہا جو میں دیکھ رہا تھا ممبر پر بیٹھ کر، کاش تم بھی دیکھ لیتے تو وہی کرتے جو میں نے کیا. آقا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ غور کیجئے گا اس جملے کی طرف. آقا آپ نے کیا دیکھا مجلس میں؟ آقا بحر العلوم فرماتے ہیں جب میں مجلس سے خطاب کر کے میں ممبر سے نیچے اتر رہا تھا تو میں نے نوجوانوں کے حلقے میں آخری امام کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا. امام دمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، میں نے آخری امام کو دیکھا ہے. علامہ مرجع تقلید جو ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے، جواد تبریزی، یہ پا برائنا علم کے پیچھے، تابوت اور تعزیے کے پیچھے چلا کرتے تھے. ان سے کہتے آپ مرجع تقلید ہیں، آپ لوگ آپ کی تقلید کر رہے ہیں، آپ کی شخصیت عظیم ہے، آپ اس طرح کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کاش تم سید سجاد کی تاریخ سے واقف ہوتے. میں چھاؤں میں سائے میں چل رہا ہوں تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. کاش چوتھے امام کی زندگی کو تم یاد کرتے جنہوں نے اس دھوپ میں، اس ریگستان میں کئی 100 میل سید سجاد نے پیادہ روی کی. سید سجاد کے آبلوں کا نتیجہ ہے بقائے عزاداری. ہمارے علماء کرام نے کافی اس پہ محنت کی ہے، کافی تلاش کی، انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے حفظ عزاداری کے لیے، اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے. امام خمینی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا عزاداری رسم ہے یا عبادت؟ غور کیجئے گا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے. رسم ہے یا عبادت؟ امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا عزاداری عبادت نہیں، اہم میں عبادت ہے، عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے. کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ عزاداری کو رسم نہ سمجھو. دو جملے ہیں میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا. ایک، عزاداری کو رسم نہ بناؤ، دوسرے رسم عزاداری کو نہ بھولو. دو چیزیں، ایک ہے عزاداری کو، رسم عزاداری کو مت بھولو. جو ہمارے اجداد نے جس چیز کی بقا کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، تہذیب عزا ہمارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے. جب عزاداری فیشن میں داخل ہو جائے گی تو عزاداری کی جو تہذیب وہ ختم ہو جائے گی. رسم عزاداری، تہذیب عزاداری کو مت بھولو، اور یاد رہے اس عزاداری کو رسم میں شامل نہ کر دو کہ آئیں اور چلے جائیں. نہیں، عزاداری رسم نہیں، عزاداری از اہم میں واجبات است. واجبات میں بھی ایک اہم واجب ہے عزاداری.
جس کے لیے انسان کو کوشش کرے کہ انسان اس کے حق کو ادا کرے. ہر ایک عبادت کا ایک حق ہوتا ہے اور اس حق کو ادا کرے. ہمارے علماء کرام نے محنت کی ہے. تیسرا سبب جس کی وجہ سے عزاداری باقی ہے وہ علماء مراجع تقلید کی محنتوں کا نتیجہ ہے. چوتھا سبب جو عزاداری باقی ہے وہ علامہ آیت اللہ العظمی وحید خراسانی کے بقول ہمارے دشمنوں کی کوشش. جب میں یہ جملہ پڑھتا ہوں تو واقعاً خوشی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے دشمنوں کی کوشش کہ عزاداری آج تک باقی ہے. آغاز سے پوچھا گا دشمنوں کی کوشش کیسے؟ آپ نے کہا کہ جتنا انہوں نے مٹانے کی کوشش کی عزاداری اتنی ہی ابھرتی چلی گئی. جتنی دبانے کی کوشش کی عزاداری اور بھی بڑھتی چلی گئی. انہوں نے لوگوں کو کاٹا عزاداری بڑھنے لگی. لوگوں کو دیواروں میں چنا گیا عزاداری بڑھنے لگی. بندشیں لگائی گئی, پابندیاں لگائی گئی, رکاوٹیں لگائی گئی. سب کچھ کر لیا انہوں نے. انت تک کوشش کر لی کہ عزاداری ختم ہو جائے. جتنی ان کی کوششیں بڑھتی چلی گئی عزاداری میں رونقیں بھی بڑھتی چلی گئی. میرے عزیزو, عزاداری پر فتووں کا اثر نہیں ہوتا. عزاداری انسانی حوصلوں کا نتیجہ ہے. غم حسین کو بدعت بتا کے پوچھتے ہو کس پہ روتے ہو اب کہاں ہے حسین, مار کر اپنا ہاتھ سینے پر ہم بتاتے ہیں اب یہاں ہے حسین. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جتنی کوشش کی گئی اتنی ہی عزاداری کی رونق اور عزاداری کی تہذیب بڑھتی چلی گئی, بہت بڑھتی چلی. دشمنوں نے کوششیں کی, ایسا نہیں کہ دشمن کوشش نہیں کر رہا, بہت کوشش کرتا رہا. لیکن میرے عزیزو, جس انقلاب کے اندر, پانچواں سبب آ جائے گا, جس انقلاب کے اندر خود حسن پایا جاتا ہے اس کو کسی اور کے بچانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ حسن خود اس کا محافظ بن جاتا ہے. ایک عارفانہ گفتگو ہے علماء کے کرام کے درمیان. بعض عبادتیں کیوں آج تک باقی ہیں؟ اس لیے کہ عبادتوں کے اندر وہ حسن موجود ہے, کسی کے بقا کی ضرورت نہیں ہے. وہ حسن خود اس کی بقا کی ضامن ہے. خود اس بقا حسن اس کو چیز کو بچا لیتا ہے. بات سچی ہو, اور کی جگہ جملے کی طرف, بات اگر سچی ہو تو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود پھیلتی رہے گی. کردار میں اگر خلوص ہو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود پھیلتا رہے گا. اس لیے کہ سچائی اور خلوص کے اپنے پیر ہوتے ہیں, وہ کسی کے سہارے کے محتاج نہیں ہوتے. سچائی اور اخلاص کے اپنے پیر ہوتے ہیں. میں نے شاید مثال دی تھی آپ کو گزشتہ مجالس اعضاء میں, یا نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے گا. آج ہر گھر میں مفتی جعفر حسین کے ترجمہ شدہ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ موجود ہے. پاکستان کی کسی گوشے میں زندگی گزارنے والے ایک عالم دین نے کچھ کتابوں کا ترجمہ کر دیا. آج امریکہ کے گوشے میں ان کی کتابیں موجود ہیں. کیا انہوں نے پیسے دیا تھا؟ پیسے دیے تھے انہوں نے, کچھ انہوں نے کہ چھپواؤ اسے اور بانٹ دو, کہا نہیں. پھر کیسے کتابیں ہر گھر تک پہنچ گئی؟ علماء نے کہا کہ اخلاص کے خود اپنے پیر ہوتے ہیں, وہ خود چلتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو ان سے سوال نہ کرو کہ انقلاب کربلا آج دنیا کے گوشے میں کیوں منایا جا رہا ہے, کس نے پھیلایا. کسی کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے, اس انقلاب میں خود اتنا حسن ہے کہ وہ پھیلتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سہارا اس کو چاہیے جو خود کمزور ہوتا ہے. جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو عصا کا سہارا لیتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے تو سہارا لیتا ہے, کبھی دیوار کا سہارا, کبھی عصا کا سہارا. لیکن جس کے اندر قوت موجود ہوتی ہے وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں ہوتا. کربلا کسی طاقت کی محتاج نہیں ہے, کربلا خود ایک طاقت ہے. کربلا خود ایک طاقت ہے. تو حسن ذاتی ہے, حسن اس کا اپنا ہے, ایک سچا انقلاب ہے, ایک پرخلوص انقلاب ہے, اس کے اندر خود طاقت موجود ہے اور وہ انقلاب پھیلتا جائے گا. اس کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. پانچواں سبب یہ کہ اس انقلاب کے اندر وہ قوتیں موجود ہیں, اس لیے کہ انقلاب مقصد سے پہچانا جاتا ہے, انقلاب آثار سے پہچانا جاتا ہے, انقلاب اثرات سے پہچانا جاتا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوا, اس کا ایفیکٹ کیا ہوا, اس سے پہچانا جاتا ہے.
کسی بزرگ کا خوبصورت جملہ ہے جو آج کی مجلس کے تحفے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انقلاب کربلا کے آثار کو سمجھنا ہو تو دونوں جہتوں سے دیکھیے, ایک انقلاب کربلا سے پہلے اور ایک انقلاب کربلا کے بعد. انقلاب کربلا سے پہلے انقلاب کربلا کے اثر کو حر کہتے ہیں, اور انقلاب کربلا کے بعد انقلاب کربلا کے اثر کو مختار کہتے ہیں. یعنی انقلاب کربلا انسان کو یا حر بناتا ہے یا مختار بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیا کیا انقلاب کربلا نے؟ مقصد کیا تھا انقلاب کربلا کا؟ علماء کرام نے 3 مقاصد بتائے ہیں. ایک, انسانی اقدار کو انقلاب کربلا نے اجاگر کر دیا. انسانی اقدار جو ہوتے ہیں اس کی حفاظت کربلا کے انقلاب نے کی ہے. دوسرے, اسلامی اقدار پر پردے ڈالے گئے تھے, ان پردوں کو چاک کر دیا انقلاب کربلا نے. تیسرے, عرفانی اقدار کو اجاگر کیا ہے. ایک, انسانی اقدار. جان اور حبیب میں حسین نے فرق نہیں کیا. حبیب کوفے کے سردار, جان امام کے گھر کے غلام. حبیب سفید رو, جان سیاہ رو. حبیب کا بڑا قبیلہ, جان کا کوئی قبیلہ نہیں. لیکن دونوں کے سر کو حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا. اسی زانوں پہ جہاں پر حبیب کا سر رکھا تھا, اسی زانوں پر حسین نے جان کا سر رکھا. جان نے سر کو ہٹایا, مولا میں غلام ہوں اور آپ کا زانو, آپ میرے آقا ہیں. امام نے فرمایا, جان تمہارا خون ہمارے خون سے مل چکا ہے. یہ انسانی اقدار ہے. میں ایک مثال میں دے رہا ہوں, انشاءاللہ گفتگو ہماری ہوتی رہے گی. ایک مثال میں دے رہا ہوں, انسانی اقدار کو امام نے اجاگر کر دیا. جہاں قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے, جہاں پر نیتوں کی بات ہوتی ہے, جہاں سچائی اور اخلاص کی بات ہوتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھا جاتا سردار کون ہے, غلام کون ہے. وہ یہ دیکھا جاتا ہے دونوں کی نیت کیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھا جاتا, فرق کو مٹا دیا. انسانی اقدار کو اجاگر کیا, اسلامی اقدار کو زندہ کیا. کیا تھے اسلامی اقدار؟ محو ہو چکے تھے. نماز کو ایک رسم سمجھا جا رہا تھا, اذان کو ایک رسم سمجھایا جا رہا تھا. حسین نے دشت کربلا میں ان عبادتوں کو زندہ کر دیا. اسلامی اقدار میں نماز ہے. نماز ظہر حسین نے دشت کربلا میں جماعت کے ساتھ انجام دیے, پڑھی اور پڑھائی. خیموں کے درمیان بھی نماز جماعت ہو سکتی تھی, لیکن مقتل میں, میدان میں, تاکہ اسلامی اقدار کو حیات ملے. مؤذن موجود تھا, لیکن مؤذن سے نہیں کہا تم اذان دو, اپنے بیٹے سے کہا علی اکبر تم اذان دو, تاکہ آنے والے نوجوان اذان کو عیب نہ سمجھیں. تم اذان دو. یہ اسلامی اقدار, کئی اقدار ہیں جس کو امام نے دشت کربلا میں قربان کر دیا. عرفانی اقدار. لوگ دنیا کو مقصد سمجھے ہوئے تھے, حسین نے دنیا کو وسیلہ بنا دیا. لوگ اپنی دنیا کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے, حسین نے دنیا کو قربان کر دیا اس کے سامنے جو دنیا عطا کرنے والا ہے. امام نے مکہ سے نکلتے ہوئے امام نے کہا میں جا رہا ہوں کربلا کی طرف. یاد رہے, جو بیت المال لوٹنے کی نیت رکھتا ہے, جو مال غنیمت حاصل کرنے کی سوچ رکھ رہا ہے, وہ میرے ساتھ نہ آئے. اس لیے کہ جس راستے میں جا رہا ہوں وہاں پر مال ملنے والا نہیں ہے, وہاں پر مقام ملنے والا نہیں ہے. جس راستے پر میں جا رہا ہوں وہاں خدا ملنے والا ہے. اگر چاہ رہے ہو میرے ساتھ ہونا, خدا تک پہنچنا, تو میرے ساتھ آؤ. یہ عرفان ہے. ابن عباس نے کہا مولا فلاں ملک چلے جائیے, مدائن چلے جائیے, یمن چلے جائیے گا, اپنی جان بچ جائے گی, جان بچا لیجئے گا. امام حسین نے جو عرفانی جملہ بتایا ہے وہ یہ کہ ابن عباس تم مجھے جان بچانے کے راستے بتا رہے ہو, میں دین بچانے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں. دو تفکر ہیں, ایک انسان جان بچانے کا راستہ ڈھونڈتا ہے, ایک انسان دین بچانے کا راستہ ڈھونڈتا ہے. جہاں دین بچانے کی بات آتی ہے تو وہاں جان کی پرواہ نہیں کی جاتی. عرفانی اقدار کو حسین نے زندہ کر دیا دشت کربلا میں. چونکہ آج انسانی اقدار باقی ہیں, اسلامی اقدار باقی ہیں, عرفانی اقدار باقی ہیں, اور جب تک اقدار باقی رہیں گے انقلاب کربلا بھی باقی رہے گا. یہ وہ چیز ہے, سبب ہے جس کی وجہ سے آج آزاداری اور انقلاب کربلا باقی ہے.
جہاں بھی نماز نظر آئے، بس یہ علماء کرام کی جملے میں کہہ رہا ہوں، اپنے جملے نہیں ہے، جہاں بھی نماز نظر آئے، جہاں بھی اخلاق نظر آئے، جہاں بھی عرفان نظر آئے، تو سمجھ جاؤ وہاں کربلا کے انقلاب کربلا کا پرتاؤ ہے۔ سورج ہے انقلاب کربلا کے، کرن اگر کہیں بھی پڑ جائے تو دیکھ لیجئے وہاں عبادتوں میں رونقیں ہوں گی، وہ اخلاقیات میں رونقیں ہوں گی، وہ عرفان میں رونقیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچایا انقلاب کربلا نے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ جہاں کہیں بھی کوئی اچھائی نظر آئے سمجھ جاؤ اس کے پیچھے انقلاب کربلا ہے، تو باقی رہے گا انقلاب کربلا، کسی میں ہمت نہیں اس کو ختم کر سکے۔ چھٹا مقصد، چھٹا سبب کیوں انقلاب کربلا باقی ہے، بس میں آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کس نے بلایا آپ کو مجلس میں؟ آپ نے چاند دیکھا، خود چلے آئے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انا للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا۔ حسین کے بے نسبت لوگوں کے دلوں میں ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ ایک مخصوص محبت ہے حسین کے نام سے مومنین کے دلوں میں، یہ خصوصی محبت، اور وہ محبت کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، وہ محبت کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ متوکل نے کہا قبر کو مسمار کر دو، حیوانوں میں اتنا شعور تھا وہ قبر کے قریب نہ پہنچے۔ کہا قبر کو مسمار نہیں کر سکتے، شیعوں کا قتل عام کرو، کوئی مجلس برپا نہ کرے، کوئی عزاداری برپا نہ کرے۔ سب کو قتل کرنے کے بعد وہ شکار کے لیے جب جنگل پہنچا تو غار سے یا حسین کی آواز آنے لگی۔ متوکل نے کہا کہ کون ہے یہاں پر یا حسین کہہ رہا ہے، اس غار میں یا حسین کون کہہ رہا ہے؟ دیکھا کہ ایک ضعیفہ اپنے 2 بچوں کو اپنے کنارے پہلو میں بٹھائے، بچوں کو عزاداری کی تعلیم دے رہے، بچوں جب بھی حسین کا نام آئے تو اس طرح ماتم کرنا، اس طرح رونا۔ خود ظالم یہ کہہ رہا، متوکل نے کہا کہ اب حسین کے نام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی یاد رہے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جب لوگ رونے والے ختم ہو جائیں گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ روئے گا۔ اس لیے کہ حسین کی محبت جس طرح انسان کے دل میں ہے اسی طرح کائنات کے دل میں ہے۔ محبت حسین کے بنسبت یہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ تاریخ میں ہمیں کبھی نہیں دیکھا، کبھی یہ احساس ہوا ہو اور یہ جملہ آپ نے سنا ہو کہ لوگ عزاداری سے تھک چکے ہیں، نہیں۔ آیت اللہ جواد امولی کا خوبصورت جملہ ہے کہ زیارت کربلا کے سلسلے میں میں عزاداری سے اسے جوڑ رہا ہوں کہ کربلا کی زیارت تک انسان کو محبت لے جاتی ہے اور زیارت خود محبت عطا کرتی ہے۔ عزاداری فرش عزا تک انسان کو محبت کھینچ کے لاتی ہے، پھر عزاداری انسان کو محبت عطا کرتی ہے۔ اس راہ میں خرچ کرنے کے بعد کبھی آپ نے سنا ہے کسی سے کہ خرچ کرنے کے بعد انسان نے حساب لگایا ہو کہ میں نے کتنا خرچ کیا ہے؟ کبھی حساب نہیں کرتا انسان، اس لیے کہ خرچ جو ہو جاتا ہے وہ محبت ہے۔ پھر خرچ کرنے کے بعد پھر ایک محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے، پھر وہ اگلے سال کا پروگرام بناتا ہے، پھر مجھے خرچ کر رہا ہے۔ زیارت سے آنے کے بعد کبھی انسان خرچ نہیں کرتا، حساب نہیں لگاتا کہ میں نے کتنا خرچ کیا ہے۔ زیارت سے آنے کے بعد پھر انسان اگلے سال زیارت پر جانے کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ کیوں یہ تیاری ہو رہی ہے کہ محبت زیارت، یہ عزاداری پھر ایک محبت عطا کرتی ہے۔ ہر سال عزاداری انسان کی محبت کو مضبوط کر دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے اور مستحکم بنا دیتی ہے اور انسان کے ارادوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ جب مضبوط ہو جاتی ہے تو انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے، مخصوص محبت ہے۔ دل حسین کے نام، دل حسین کے نام، یہ مخصوص محبت حسین کے نام ہے۔ یہ محبت بڑھتی جائے گی، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بس آج کی مجلس کا پہلی مجلس ہے، ایک پیغام ہے۔ 6 سبب تھے جس کی وجہ سے عزاداری آج تک باقی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ 1، اہتمام عزا، عزاداری کو اہمیت دیں اپنی زندگی میں، اس کے اہتمام کی کوشش کریں۔ ان تینوں لفظوں کو یاد رکھیے گا، میں تینوں لفظ بڑی محنت سے میں نے اس کو جوڑے ہیں۔ 1 اہتمام عزا، 2 انتظام عزا،
تیسرے احترام اعضا. اہتمام، انتظام، احترام. اہتمام اعضا میں نے اشارہ کیا، اس کو رسم نہ سمجھیں، ایک عبادت ہے. جو شرائط عبادت کے ہیں، جو اہمیت عبادت کی ہے، اس سے زیادہ اس عزاداری کی اہمیت ہونی چاہیے. بہت اہمیت کے قائل ہو جائیں. اس لیے کہ یہاں جب فرش عزا بچھائی جاتی ہے، معمولی شخصیتیں نہیں آتے. شاید ہمارے آنے میں دیر ہو جائے، لیکن ایک بی بی ہے جو سب سے پہلے آ جاتی ہے. یہ دل کو بہلانے والے جملے نہیں ہیں، مستند روایتیں ہیں. مستند روایتیں ہیں کہ اہتمام عزا کے لیے کوشش کریں. اپنی زندگی سے 10 دنوں کے لیے کچھ وقت نکالیے. نیند کم ہو جائے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جہاں پر فرزند فاطمہ کی آنکھوں پہ نیند نہیں آئی ہے. زینب کی آنکھ بند نہیں ہوئی ہے ان راتوں میں. نیند کم ہو جائے کوئی بات نہیں، کچھ کام زندگی کے چھوٹ جائیں کوئی بات نہیں، کھانا پینا کم ملے کوئی بات نہیں. میں واقعات میں پڑھ رہا تھا، کچھ ایران کے ایک علاقے میں بعض عورتیں ایسی ہیں جو 10 دن کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے بچوں کو سیراب دودھ نہیں پلاتی ہیں. مجھے کہا کیوں؟ کہ دشت کربلا میں حسین کے بچے پیاسے ہیں. واقعات ہے ہمارے پاس. اہتمام عزا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے کہ ہمارا وجود ہے اس مظلومہ اور بے کس خاتون کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. دوسرے انتظام عزا، پوری کوشش کیجئے ذمہ داروں کے لیے خدمت میں. یہ جملہ پوری کوشش کیجئے گا. ہر عزادار آپ کا مہمان ہے. ہر عزادار آپ کا مہمان ہے. لوگوں سے گزارش ہے اپنے غصے کو کم کر دیں. کسی کا دل نہ دکھے. حج پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ یہاں کوئی کسی پہ غصہ نہ کرے، جھڑکی نہ دے، گالم گلوچ نہ ہو، دشنامیاں نہ ہو. عزاداری حج سے کم نہیں ہے. کیوں ہم اس عبادت کو کم سمجھ جاتے ہیں؟ جب پریکٹیکل طور پہ ہم آتے ہیں، اپنے غصے کو کم کر دیں، باتوں کو کم کر دیں، اپنی ناراضگیوں کو مٹا دیں. ایسے بہیو کریں جیسے ہم سب ایک ہی حسین کے خیمے میں آ گئے. انتظامات میں کوئی کمی نہ ہو. ہر آنے والے کا احترام کریں. چوتھے امام سب سے آخر میں فرش عزا پر بیٹھتے تھے. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا جو روایت میں استعمال ہوا ہے. اس لیے کہ یہاں پر وہ آ رہے ہیں جو حسین کا ماتم کر رہے ہیں. ہر ایک کی محبت ہو ہمارے دل میں. ایسا محسوس کریں ایک سینٹر بڑا پھیلا ہوا حسین کا ایک خیمہ ہے. ایک پھیلا ہوا حسین کا خیمہ. کچھ اس میں کام کرنے والے ہیں، کچھ اس میں کام سروس دینے والے، کچھ سروس لینے والے. ہم ہی کیوں یہ جملہ کبھی زبان سے نہ آئے. میں تھک چکا ہوں یہ جملہ ہماری زبان سے نہ آئے. میرے سمیت میں نصیحت کر رہا ہوں. انتظام عزا کا بہترین انتظام ہو اور کوشش کریں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے. اگرچہ حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں. اگر گھر میں 2 مہمان آ جاتے ہیں تو ہم گھر کی کتنی محنت کرتے ہیں. یہاں پر وہ آ رہے ہیں جن کے آنے پر خدا نے کائنات کو سجا دیا تھا. کائنات کو سجا دیا تھا. اے میرے رسول، تم سب سے آخر میں آنا. دنیا کو سجانے کے لیے میں 1,24,000 نبیوں کو بھیج دیتا. وہ شہزادی اس مجلس میں آتی ہے جس کے بز میں آنے کے بعد پیغمبر اسلام خود قیام کرتے تھے، سلام کرتے تھے. فجلسہ مجلسہ، اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے. ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے کوئی شاگرد استاد کے سامنے بیٹھا ہے. انتظام عزا کی پوری بھرپور کوشش کریں. میں آپ کے ساتھ ہوں. مجھ سے جو بھی کام آپ لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں. اگر جھاڑو دینا ہو میں بھی تیار ہوں. اس لیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس فرش عزا کے دین. صرف مجلس پڑھنا میرا کام نہیں ہے، عزاداروں کی خدمت کرنا. مجھ سے جو بھی کام آپ لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں. سب مل کے کریں. تیسرا جو پیغام ہے وہ احترام عزا ہے. تبرک اپنی جگہ پر، نیاز اپنی جگہ پر، لنگر اپنی جگہ پر، لیکن مجلس شروع ہو اس کے احترام میں دوڑیں. حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑو.
حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف دوڑو. جب مجلس شروع ہو جائے تو دوڑے، اس لیے کہ یہاں پر کسی اور کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، حسین کا نام لیا جا رہا ہے. اگر آپ کو پتا چل جائے آپ کے پہلو میں کون سا امام بیٹھا ہوا ہے، انسان ایک لمحے کی دیری نہیں کرے گا، ایک لمحے کی دیری نہیں کرے گا، وہ دوڑ کر آئے گا. اس کے احترام میں مظاہر محبت ہے، اس کا احترام. فرش عزا پر گرے ہوئے تبرک کے تنکوں کو چننے کے لیے عرش سے فرشتے آتے ہیں، عرش سے فرشتے آتے ہیں فرش پر. لیکن ہم لوگ تبرک کی بے احترامی نہ کریں، ہم لوگ سلام کی بے احترامی نہ کریں، ہم لوگ مرثیے کی بے احترامی نہ کریں. آ جائے نام اگر لا جائے زبان پر، یہ خوبصورت نام ہے، یہ خوبصورت مرثیہ ہے، ہم اس کا استقبال کریں. احترام کئی معنوں میں ہو سکتا ہے، انشاءاللہ میں آئندہ مجلسوں میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. تو ہماری 3 ذمہ داریاں، اسباب بقائے عزاداری کا ہم نے تذکرہ کیا. ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں، ایک اہتمام عزا، دوسرے انتظام عزا، تیسرے احترام عزا. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تجدید دین ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تحفیظ دین ہماری ذمہ داری ہے. کون سی نئی چیز میں کروں جس کی وجہ سے دین بچ جائے، میری ذمہ داری نہیں ہے. I am not responsible. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو میرے باپ دادا نے امانتیں میرے ہاتھ میں سونپی ہیں اس کو میں اپنے بچوں تک سونپ دوں. جو انہوں نے محنتیں کی ہیں وہ محنت میں اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر دوں. یہ میری ذمہ داری ہے. یہ عزاداری امانت زینب ہے. 1 سال اور گزر گیا، محرم کا چاند نمودار ہو چکا. پتہ نہیں آپ نے چاند کی جب خبر سنی تو آپ کے دل پہ کیا گزری. جب میں داخل ہوا سینٹر میں تو میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ پروردگار، اس چاند کے سائے میں اہل بیت کے جو چاند آج کربلا میں داخل ہو رہے ہیں ان کی حفاظت کر. پتہ نہیں حسین کا قافلہ کہاں تک پہنچا تھا جب انہوں نے چاند کو دیکھا. بعض روایتوں میں ہے مقام تنعیم پر حسین کا قافلہ پہنچا تھا. جب چاند کو دیکھا امام حسین نے، عام طور سے جب انسان چاند کو دیکھتا ہے تو دعا کرتا ہے نا. چاند کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار جیسے جیسے چاند بڑھتا جائے ویسے ویسے ہماری نیکیوں کو بڑھا دے. پروردگار جیسے جیسے چاند گھٹتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ہماری برائیوں کو گھٹا دے. لیکن حسین نے چاند کو دیکھا، آسمان کی طرف ایک نگاہ کی، پھر علی اصغر کے چہرے کو دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر اکبر کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، قمر بنی ہاشم کو دیکھا. زینب نے پوچھا بھیا کیا؟ یہ دنیا کا واحد قافلہ ہے جس نے چاند کو دیکھ کر عزاداری برپا کی. چاند کو دیکھ کر عزاداری برپا کی. مقام تنعیم پر یہ قافلہ پہنچا. حسین بار بار کوفے کی طرف دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بھیا کوفے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ امام نے فرمایا بہن زینب جب خواب میں نے دیکھا ہے، ارے کوئی خبر کوفے سے کیوں نہیں آتی؟ امام خیمے میں انتظار کر رہے تھے. اچانک امام کے اصحاب نے کہا مولا کوئی کوفے سے آ رہا ہے. امام خیمے سے باہر آئے، اس آنے والے کا انتظار کیا. ارے کون کوفے سے آیا ہے؟ ایک شوریدہ حال انسان جس کے چہرے پر غبار اٹی ہوئی تھی وہ حسین کے قریب آیا. اس نے سلام کیا کہ امام نے پوچھا بتاؤ کوفے کا کیا حال ہے؟ آنے والے نے کہا مولا میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں اصحاب کے درمیان نہیں کہہ سکتا. ایک مرتبہ حسین نے
کہا میرے ساتھی مجھ سے الگ نہیں ہے۔ ارے کتنا اعتماد تھا حسین کو اپنے اصحاب پر، تم کہہ سکتے ہو جو کہنا چاہتے ہو۔ ایک مرتبہ اس آنے والے نے کہا آقا جب میں کوفے سے نکل رہا تھا بس اتنا سن لیجئے کہ مسلم کے تن پہ آپ کا سر نہ تھا، آپ کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ حسین نے کوفے کا رخ کیا۔ ارے بھیا مسلم، ارے تم نے کربلا کے پہلے شہادت کی کتاب کا ورق الٹ دیا۔ ارے مسلم کی شہادت کی خبر حسین نے سنی، امام نے خیمے سے ایک بچی کو بلایا، اپنی آغوش میں بٹھایا، دستے شفقت پھیرنے لگے۔ بچی خاندان اہل بیت کی تھی۔ ایک مرتبہ پلٹ کر بچی نے پوچھا آقا آپ ایسے میرے سر پر ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں جیسے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے؟ آقا بتائیے میرا بابا کا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹی مسلم شہید ہو گئے، مسلم شہید ہو گئے۔ عجب نہیں اس منظر کو سکینہ نے دیکھا ہوگا۔ ارے کسی کا باپ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس طرح بچوں کو تسلی دی جاتی ہے، لیکن میں کہوں گا اے بنت الحسین وہ عصر عاشور کا وقت ہوگا، حسین کا سر نو کے سینہ پر ہوگا، کبھی رخسار پر تماچے، کبھی پشت پہ تازیانے۔ آئے قافلہ حسین، مصیبت کی ابتدا ہو گئی، ماتم کی ابتدا ہو گئی۔ آزادارو عزا کے دن آ گئے، چاند نمودار ہو چکا۔ دل کھول کر حسین کا ماتم کرنا، آنسوؤں میں کمی نہ آ جائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد کے رونے میں کبھی نہ شرمانا، لکل صیحۃ قبیح الا فی مصیبت جدنا۔ ہر آواز جو منہ سے نکلتی ہے وہ بری لگتی ہے انسانوں کو، لیکن امام نے کہا میرے جد کے مصائب میں کبھی بھی یہ تصور نہ کرنا ایسے رو جیسے جوان کے لاشے پر ایک ضعیف ماں گریا کرتی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتی کون سن رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے۔ یہ کسی انسان کا ماتم نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا ماتم نہیں، یہ امام کا ماتم ہے، یہ 72 شہیدوں کا ماتم ہے، یہ بیویوں کا ماتم ہے۔ ارے ہم تو پیدا ہوئے ہیں فاطمہ کی دعا سے کہ فاطمہ نے پوچھا تھا بابا میرے بچے پر رونے والے کون ہوں گے، میرے بچے کا ماتم کرنے والے کون ہوں گے؟ تو رسول نے کہا تھا بیٹی پروردگار یہ قوم کو پیدا کرے گا جس کے بزرگ تیرے بزرگوں کا، جس کے بچے تیرے بچوں کا، جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے۔ آ گئے مجلس میں تو ماتم کرنا اور شہزادی کو پرسہ پیش کرنا کہ بی بی ہمارے پرسے کو قبول کرنا، ہمارے ماتم کو قبول کرنا۔ اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو اپنے تصورات کو کربلا کی طرف لے جانا۔ ارے وہ مصیبت عظمیٰ جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا، بس امام زمانہ کا سلام پڑھ لینا جس نے رک کر کے کہا اے غریب تجھ پر سلام، اے مظلوم تجھ پر سلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم حسين. يا حسين 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 يا حسين. يا حسين شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین یا حسین شاہ حسین یا 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 یا حسین اس بھائی یہ لائٹ پہ آ جاؤ لائٹ کے پاس یا حسین یا حسین لائٹ کے اوپر یا حسین یا خائم غم شبیر ہے جب تک ہے زمانہ خائم غم شبیر ہے جب تک زمانہ خائم غم شبیر ہے جب تک ہے زمانہ تا حشر تازہ یہ زخم پرانا تا غم شبیر میں جب تک ہے زمانہ تا غم شبیر ہے جب ہے زمانہ ایک شاہ